ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور جناب جس طرح سے یہ محفل سجائی ہے ARYQ TV نے عید قرباں کے سلسلے میں، عید الاضحیٰ کے سلسلے میں بہت سارے ستارے ہمارے آج کی اس بزم میں موجود ہیں. جس طرح بات ہو رہی ہے، گفتگو کی جا رہی ہے عید قرباں کے حوالے سے، سب نے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے اور قربانی کے حوالے سے بہت ساری اچھی باتیں بھی کیں. امتیاز آپا یہاں موجود تھیں جنہوں نے ہمیں قربانی کا فلسفہ بھی بتایا. بہت سی ہنسی مذاق چٹ-چائے، کچھ لائٹ موڈ میں، جس طرح سے ایک اپنے گھر میں مہمان ہوتے ہیں، ان کو ہم کچھ سرو بھی کرتے ہیں، کچھ کھلاتے ہیں، ان کی میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، تو یقیناً ان کے ساتھ ساتھ ان کو کھلانا پلانا، بات کرنا، گفتگو کرنا، حال چال پوچھنا، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ARYQ TV کے ذریعے. اور ہم آپ کے خوشیوں میں شریک ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھروں میں موجود ہیں. اسی طرح سے آپ بھی اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجئے ہمارے ساتھ، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور ایک چیز جو ہم بہت محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی حج کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ، ہمارے دل اداس بھی ہوئے، اس پہ نہ جانے کا دکھ بھی ہوتا ہے. حاضری کے حوالے سے حضوری کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اللہ کے گھر کی جو کیفیت ہے، جہاں جو جانے کی لگن ہے ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی خطے میں رہتا ہو. اور بالخصوص میں اگر پاکستان کی بات کروں تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو باعدم حاضری نصیب فرمائے. نہ جانے کا دکھ ہے، غم ہے، تو اس غم کو بانٹتے ہیں کلام کی صورت میں. جناب یہاں پر موجود ہیں تابندہ آپا. تابندہ آپا، آپ کا ایک کلام جو ہر بچے کو یاد رہتا ہے، میں بھی اکثر محافل میں اس کلام کو پڑھتی ہوں. آپ کے آواز میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. ARYQ TV پر ماشاء اللہ بارہا وہ پلے بھی ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ اس کا ایک انترا آپ پیش کیجیے گا. ابھی جو تم نے بات کی حرم تک نہ جانے کی، دیکھو کرونا جو آیا تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ایک زندگی، موت اور صحت کا جی معاملہ ہے. صحیح. لیکن مسلمانان عالم کے لیے تو یہ اور اس سے بھی بڑھ کے تکلیف دہ بات ہے کہ آپ حرمین شریفین تک نہیں جا پاتے. محمد علی ظہوری صاحب نے اپنی ایک نعت میں کبھی کہا تھا، کبھی کہا ہوگا، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی ایسا لمحہ بھی آئے گا کہ ہجر میں بھی تڑپنے کا ہے ایک مزہ، لیکن ان سے نہ رکھے خدا اب جدا، ان کا پیغام لائے مدینے سے جو، ایسی ٹھنڈی ہوا کی صدا خیر ہو. تو ہم جب صدا خیر ہو تو ان پہ پکارتے ہیں. اور یہ جو کہہ رہی نا ہر بچے کی زبان پہ، یہ کلام دراصل سنا بھی میں نے کسی بچی سے ہی تھا. اچھا. تو پھر میں نے اپنے طور پہ اس میں کچھ کام کر لیا، تو یہ تب مجھے اچھا لگا تھا. وہ بچی کا نام تو مجھے نہیں پتا، پر جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں میں اس بچی کو ضرور یاد کرتی ہوں. واہ بھائی واہ. اور آپ ایک شعر ضرور سنائیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بات ضرور آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں کتنی بڑے دل کی بات ہے، اور یہ کریڈٹ دینا کہ آپ نے اگر کہیں سے بھی کوئی بھی بات، یہ تو کلام کی بات ہے، کوئی بھی ایسا سبق، کوئی بھی ایسی بات کسی بچے سے بھی سیکھی ہے تو آپ اس کو کریڈٹ ضرور دیں. جی آپا بسم اللہ. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار. اور تو کچھ نہیں دامن میں درودوں کے سوا، اور تو کچھ نہیں دامن میں درودوں کے سوا، لے کے محفل سے یہی حسن عمل جائیں گے، لے کے محفل سے یہی حسن عمل جائیں گے. ایک دن آئے گا طیبہ سے بلاوا اے دل، ایک دن آئے گا طیبہ سے بلاوا اے دل، ایک دن سب تیرے ارمان نکل جائیں گے. ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار،
صرف ایک بار، صرف ایک بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتیاز آپا ماشاء اللہ اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ. میں ایک بات ہم عید قرباں پہ ضرور نوٹس کرتے ہیں، جیسا کہ ایک یہ بہت عام بات ہو گئی ہے اور ہر یہی کہتا ہے کہ بھائی جیسے ہی قربانی کی عید آتی ہے لوگ اپنا نئے فریج خریدنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیپ فریزر خریدنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گوشت جو خاص طور پر جو قربانی کا گوشت ہے وہ گھروں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ بارہا اس بات کو کہا جاتا ہے، آپ بھی اس حوالے سے کچھ فرمائیے. دیکھیے زینب، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک عوام الناس کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، جن پہ قربانی واجب ہے وہ دے رہے ہیں، تو آپ اس سے آخری وہ گوشت کی بوٹی تک آپ اس کا ثواب حاصل کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ ایمانداری کے ساتھ غریبوں اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں، ایمانداری کے ساتھ. دوسرا حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے، ان تک پہنچائیں. اور تیسرا حصہ آپ کے لیے ہے. میں اسے ایک اور جہت سے دیکھوں تو آپ اس کو سیو کرتے ہیں، اور عموماً گھروں میں 6 مہینے اور سال تک وہ گوشت کھایا جاتا ہے. آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ اتنا رکھ لیجئے. میں اسے کم سے کم کر کے کہہ رہی ہوں کہ 1 مہینہ بہت کافی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں تو 40 دن تک آپ لگاتار گوشت کھاتے ہیں تو آپ کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہ آج سائنس بھی کہہ رہی ہے. تو آپ کو وقفہ دینا ضروری ہوتا ہے. تو آپ وقفہ دے کر کھائیں گے، اتنا آپ رکھیے کہ جتنا 1 مہینے میں ختم ہو جائے. اور 1 مہینے بعد کوئی گوشت کی بوٹی بچنی نہیں چاہیے آپ کے ان ڈیپ فریزرز میں اور فریزرز میں. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فریش گوشت پہنچائیں تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھائیں، اچھا استعمال کریں. عید الفطر پہ میں کہتی ہوں بچوں کو عید کے کپڑے لے کر دیا کریں. اور عید الاضحیٰ چونکہ گوشت کی عید ہے تو کوشش کریں کہ بہت سارے گھروں میں آپ کی وجہ سے کھانا بنے، ہانڈی پکے اور گوشت پکے. اور یہ سید الطعام ہے، کھانوں کا سردار ہے گوشت کا پکنا. تو آپ سبب بن جائیں، وسیلہ بن جائیں ان لوگوں تک اس کو پہنچانے کا. خیر الرازقین وہ ذات ہے. بے شک بے شک. اچھا جو آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ یہ ایک بھی بوٹی آپ نہیں بچنی چاہیے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے. آپ لوگ بہت سنجیدہ مت لیجیے گا، اتنا ہی کھائیے گا جتنا آپ ہضم کر سکیں. سعدیہ مسکرا رہی ہیں اس بات پہ، مجھے پتا تھا کہ ان کے دل میں یہی بات ہے. سعدیہ کیا پیغام بھی کچھ آپ دینا چاہیں گی عید کے حوالے سے، عید قرباں کے حوالے سے؟ فرمائیے. بس اس عید پر جیسا کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ جو ایک وائرس ہے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے امت مسلمہ میں سے اور انسان ہونے کے ناطے پوری انسانیت میں سے اس وائرس کو ختم کرے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اور عید کی خوشیوں میں صرف اپنے ہی اپنوں میں عید نہ منائیے بلکہ ڈھونڈیے ان لوگوں کو. اور میں یہاں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم نے گوشت بانٹنے کی تو ہمارے یہاں روایت ہے جو کہ بانٹنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے تو وہاں پکا کے کھانا پہنچا دیجیے. بعض اوقات وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس جس سے وہ گوشت کو پکائیں، تو وہ پکا کے بانٹ دیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچ جائے گا تو وہ لوگ خوشی خوشی کھا لیں گے. صحیح. تابندہ آپا تو آپ بھی عید قرباں کے حوالے سے میں چاہوں گی. جی زینب ایک بات جو رہ گئی تھی، اس بات ادھوری رہ گئی تھی. میں نے کہا کہ عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 حصوں میں کریں. جو خاص لوگ ہیں، نیک اور متقی لوگ ہیں، وہ کوشش کریں سارا گوشت تقسیم کر دیں. واہ بھائی واہ. اور کرتے ہیں ایسا لوگ. ہاں جی، لوگ کرتے ہیں. خاص طور پر اس شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہ ماشاءاللہ اس کا دل بڑا وسیع ہے دینے کے لحاظ سے. آپ رمضان المبارک میں دیکھ لیجئے، آپ خدا نخواستہ کوئی ایسی ہیپننگ ہو جاتی ہے اس میں دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ بھی دسترخوان پورے سال ہی لگے ہوئے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ عید قرباں کے حوالے سے بھی خاص طور پر لوگ قربانی کرتے ہیں اور پورا کا پورا جانور تقسیم کر دیتے ہیں. یہ بارہا دیکھا گیا. جی تابندہ آپا کوئی میسیج، کوئی پیغام عید قرباں کے حوالے سے؟ پیغام تو ناظرین کو یہی دوں گی کہ ہم وہی برت سکتے ہیں جو ہمارے نصیب کا ہے. صحیح. آپ فریزر میں بھر کے رکھ لیں. اللہ نے چاہا تو بجلی کا جو نظام ہمارے یہاں ہے آپ اپنی طرف سے احتیاط کر لیں، لیکن وہ سڑ کے پھک جائے گا جب بار بار بجلی جائے گی. تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا پیٹ بھر کے اجر کما لیں؟ کیونکہ جس بوٹی پہ، جس دانے پہ آپ کا نام نہیں ہے وہ آپ کیسے بھی محفوظ کر لیں، وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. بالکل صحیح. بالکل. اور یہ بہت اچھی بات کی سعدیہ نے، پکا کے بھیجنے والی. اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ گائے بکرے سب ہوتے ہیں تو میرا ایک بھتیجا ہے سیف جس کا میں ذکر کرتی ہوں، وہ جب ابا کے نام کا کرے گا، کچھ کرے گا تو وہ اپنی ماں کہے گی بھی نا کہ تھوڑا سا دے دو، کہتا نہیں امی یہ سب بانٹنے کے لیے. کیا بات، ٹوٹل بٹ جاتا ہے. کیا بات ہے. حبیبہ شعیب کوئی میسیج عید قرباں کے حوالے سے کیا کہیں گی؟
جیسا کہ ابھی امتیاز آپا نے بھی کہا، سعدیہ بھاجی نے اور تابندہ آپا نے بتایا کہ جو اس کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان تک پہنچائے. ظاہر ہے اس بار کی عید اور جو پچھلی بار بھی گئی کرونا کی وجہ سے بہت سے حالات ایسے ہیں کہ جو گائے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو بکرا کرتے تھے، لیکن اس بار ایسے حالات ہیں صحیح. تو اس بار وہ بھی نہ کر سکے، تو اپنا مطلب ان کو حق دیں جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، بالکل صحیح تاکہ اللہ بات ہے. پاک بھی آپ سے یہ راضی بات ہو، خوش ہو اور ان بالکل کی بہت دعائیں اچھی بھی آپ بات. کو لگیں. بہت اچھی بات یہ حبیبہ نے کہی کہ قربانی ہوئی جی ہوئی ہے. بالکل. جی تابندہ آپا کہہ رہی ہیں کہ ان کے یہاں نہ جن کیا بھیجیں، ہوتا ہے ان کو نہ بھیجیں، جہاں پہ نہیں ہے ان کو بھیجیں. ہاں صحیح، بالکل بہت اچھی بات مجھے دعوت پہ کہی. بلائیں. جی مہنور. میں کیا بولوں گی؟ عید قرباں کے حوالے سے صرف ایک سب نے ظاہر ہے مجھ سے زیادہ سب صاحب علم ہیں، میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے سب نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو آپ قربان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ صدقے دل سے کرو، اور اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو کہ آپ کسی کے مقابلے پہ کر رہے ہو، یا یہ بات نہ ہو کہ آپ کے ثواب کے بدلے آپ کو اس کا گناہ ہو جائے. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. باقی ایسے مطلب آپ گوشت تقسیم کریں سب میں، تو اس میں یہ نظریہ نہیں دیکھیں کہ یہ اچھا ہے تو یہ میں نے اس میں دینا ہے. یا غریبوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں دینے والے حصوں میں ہم کچھ ہیرا پھیری مطلب لائک کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مطلب جتنے بھی ہم دیکھنے والے ان سب تک میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھا دیں، تاکہ آگے والا جو ہے وہ اس گوشت کو کھولے، دیکھے تو اس کا دل بھی خوش ہو اور اس کے آپ کے لیے دعائیں بھی نکلیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا. بڑی ننھی سی مہنور نے بڑا پیارا اور بہت ہی یہ بہت اچھی زبردست بات میسج کی دے اس دیا. نے بڑی پیاری کہ بات. اللہ کے نام پہ جو دے رہے ہیں اس کا معیار ہونا چاہیے. ہاں آپ کہہ رہی تھی بیٹا. اور ایک میسج اور ہے کہ بے شک حالات جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے کافی خراب ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھیں اور جو مبتلا ہیں ان کو اس سے نکالیں. اور ایک بات ہے کہ سب SOPs پر عمل کریں. بے شک دعوتوں کا سلسلہ ہے، آپس میں فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، آپ جائیں، SOPs کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں اور جو ہے سینیٹائز ہو کے جائیں. طوبہ کی باری آتی ہے جناب، دیکھتے ہیں طوبہ کیا میسج دیتی ہے. ننھی سی مہنور نے بڑا پیارا اور بہت زبردست میسج دیا. جی طوبہ ہمارے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، RYQ TV کے ناظرین کو کیا پیغام دیں گی؟ جیسا کہ سب نے کہا کہ جو جن کا حق ہے انہیں دینا چاہیے، تو میں بھی یہی کہوں گی کہ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور کھلانے والے بنے، کھانے والے نہیں بنے. ارے واہ بھائی، کھلانے والے بنے، کھانے والے نہیں بنے کہ بس سب کا سب خود ہی کھا جائیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی پیاری بات یہاں سب سے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہے. RYQ TV نے ہمیشہ آپ کے جو آپ کے سامنے جو بھی بات کی ہے وہ اصلاحی بات ہے. ہمیشہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، آپ تک وہ تمام باتیں پہنچائی جائیں جو ہماری اقدار ہیں، جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. جس طرح سے یہاں مہمان تھے، ہم نے کچھ چٹ چیٹ بھی کی، اچھی باتیں بھی کی، ہنسی مذاق بھی کیا، کچھ گیمز بھی ہوا. لیکن جناب میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، لیکن وقت ہوتا جا رہا ہے ختم، اور آج کا پروگرام یہاں پر مجھے کرنا پڑے گا ختم انشاءاللہ تعالی. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. بس جناب اسی گفتگو کے دوران جس طرح سے ہم نے ہنسی مذاق بھی کیا، اچھی اصلاحی بات بھی کی، بس یہی عید کی خوشیوں کا مزہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. اور بالخصوص عید قرباں پر تو اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو جو آپ تک اس طرح سے آپ تک اگر ان کی رسائی نہیں ہے تو کسی سے پوچھیں، کسی سے دریافت کر لیں، اور لیکن اپنے قربانی کا کچھ حصہ ان تک ضرور پہنچائیں. شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مہینوں گوشت نہیں کھاتے ہیں، وہ گوشت کو ترستے ہیں، تو آپ ان تک ضرور پہنچائیں. آپ سب مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور ایک مرتبہ آپ سب کو پھر عید مبارک کہتے ہیں. منور آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ. حبیبہ آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ. تابندہ آپا بہت دل سے مشکور ہوں آپ کی، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور آپ تشریف لائیں. نہیں وقت تو قیمتی نہیں تھا، لیکن مرحلہ بہت مشکل تھا یہ. اچھا صحیح، وہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کس حوالے سے بات کر رہی ہیں. جناب امتیاز آپا یہاں موجود ہیں. امتیاز آپا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سعدیہ سعید تشریف رکھتی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. طوبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. بس ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ میسج دیا ہے، اور پوری بات ہی کچھ میسج ہی کے حوالے سے ہوئی ہے. لیکن آخر میں چاہوں گی کہ اپنی طرف سے بھی آپ سب کو عید قرباں کی مبارکباد بھی پیش کروں، اور
بس یہی میسیج ہے کہ خوشیاں بانٹیے، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا لیجئے، بس کوئی ایسی بات دل پر گرا نہ گزرے، اپنی زبان کو میٹھا رکھیے، اپنے دل کو وسیع رکھیے اور محبتیں بانٹیے۔ آخر میں قصیدہ بردہ شریف سے اختتام کریں گے میری جانب سے۔ فی امان اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین